حضور نے حکم فرمایا قربانی کرنی ہے، فصلی لربک وانحر، اللہ کا یہ حکم سنایا، حضور نے اپنے فرامین سنائے، صحابہ کو فرمایا جانور ذبح کرنے ہیں، جانوروں کی قربانی دینی ہے۔ اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہم قربانیاں کریں تو ہماری قربانی کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو پہلے والی امتوں کے ساتھ ہوتا تھا کہ ہم ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد جنگل کے اندر رکھ دیں، آسمانی بجلی آ جائے گی، اسے کھا جائے گی، پھر جو ہے پتہ چلے گا کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی۔ حضور نے فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا میری امت تم نے اپنے جانور کے گوشت کو ضائع نہیں کرنا، حضور نے فرمایا ذبح کرو اور اسے چھیلو، اس کا چمڑا اتارو، اس کا گوشت بناؤ، خود بھی کھاؤ، اہل و عیال کو کھلاؤ، پڑوسیوں کو کھلاؤ۔ نبی پاک کی نسبت سے قربانی بھی ہمارے لیے کھانا حلال ہو گئی، مال غنیمت بھی حلال ہو گیا، اور پھر وہ جو قربانی کی قبولیت کا تصور تھا حضور کی نسبت سے رب نے وہ بھی اٹھا لیا۔ فرمایا قربانی کی قبولیت کا دار و مدار تمہاری نیت پر منحصر ہے۔ آج بدبخت کہتے ہیں نبی پاک کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، میں نے کوئی اختیار نہیں ہے، پھر قربانی کا گوشت تو بٹن کھول کر بڑی مزے سے کھا رہا ہوتا ہے اور بڑا مطلب ذوق کے ساتھ قربانی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ اگر نبی پاک کے اختیار کو نہیں مانتا پھر تجھے قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، قربانی کر کے ذبح کر کے اسے جنگل میں رکھ دے، آسمانی بجلی آئے گی اسے کھا جائے گی۔ کیوں کہ تو اختیار مصطفیٰ نہیں مانتا تو پھر قربانی کا گوشت بھی تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم اختیار مصطفیٰ بھی مانتے ہیں، ہمارے لیے قربانی کا گوشت بھی کھانا جائز ہے، پائے بھی کھانا جائز ہے۔ یہ حضور کا کرم ہی تو ہے نا، ہماری قربانی کو آگ نے نہیں جلانا، ہم نے خود کھانا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، پڑوسیوں کو کھلانا ہے، ہمسائیوں کو کھلانا ہے۔